الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان امام بخاری پڑھ یا سن لے، اسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول سے حصہ عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ پاک اس پر 10 بار درود یعنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بینائی لوٹ آئی۔ حکایت: ایک چھوٹے سے بچے کے ابو جان فوت ہو چکے تھے۔ اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ بچپن ہی میں اس کی آنکھوں یعنی آئیز کی روشنی چلی گئی۔ ان کی نیک سیرت امی جان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کا علاج بھی کروایا، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی۔ اب تو بیچاری ماں بہت پریشان ہوئی اور اس صدمے سے روتی رہتی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے کی دعائیں کرتی رہتی۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنی نیک بندی پر رحم فرمایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمکا، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ صبح اٹھ کر ماں نے جب اپنے نونہال یعنی ننھے منھے بیٹے کو دیکھا تو الحمدللہ اس کی آنکھیں یعنی آئیز روشن ہو چکی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش نصیب بچہ کون تھا؟ جی ہاں، یہ چھوٹا سا بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم و محدث بن کر دنیا میں ظاہر ہوا، جنہیں لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ 13 شوال 194 ہجری جمعہ کے روز ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے القابات میں سے یہ بھی ہیں: امیر المؤمنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ، حبر الاسلام، سید الفقہاء والمحدثین، امام المسلمین اور شیخ المومنین وغیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان حضرت اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں مالکیوں کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ولی کامل حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ ان کے تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اپنے مال و دولت کو شبہات یعنی ایسی چیزیں جن کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہو ان سے بچاتے۔ انتقال شریف کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جس قدر مال ہے میرے علم کے مطابق اس میں ایک بھی شبے والا درہم نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے
ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک والدین کی برکتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان کے تقوی و پرہیزگاری کی کیا بات ہے۔ واقعی شبے والے مال سے بچنا بہت بڑا کمال ہے، مگر افسوس آج کل شبے والے مال سے بچنا تو دور کی بات، لوگ حرام کمانے سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیے، حرام مال کی بڑی نحوست ہے۔ حرام مال نسلوں کے کردار کو تباہ کر سکتا ہے۔ اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ حلال کمانے اور حلال کھانے کھلانے کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ حرام مال کھانے کھلانے کی نحوست سے قیامت کے دن سخت سزا کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک دردناک روایت سنیے اور حلال کمانے کھانے کی فکر کیجیے۔ نیز اگر خدا نخواستہ کبھی لقمہ حرام حاصل کیا ہو تو اس سے بھی سچی پکی توبہ کر کے اس کے بارے میں مفتی اسلام سے رہنمائی لے کر خلاصی یعنی چھٹکارے کی صورت بنا لیجیے، ورنہ سخت پریشانی ہو سکتی ہے۔ بد نصیب شوہر اور باپ۔ حکایت روایت میں ہے، مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے۔ یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی گھر والوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا، میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا آ کر کہے گا، تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس یعنی بڑی مایوسی سے دیکھ کر کہے گا، اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے، اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو۔ نیک کام کے ساتھ حرام کا لین دین۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کو باطل قرار دے گا اور پھر انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور حج کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے لے لیتے تھے، چنانچہ اللہ پاک نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا۔ خوفناک آواز۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے حرام کی کوئی شے کھائی اس کے پیٹ میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور وہ جس وقت اپنی قبر سے اٹھے گا ساری مخلوق اس کی بھیانک آواز سے کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اللہ پاک مخلوق کے درمیان جو فیصلہ فرمانا ہے فرما دے۔ جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے، کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے؟ قہر قہار سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں، نار دوزخ میں لے جائیں گے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر والدین قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے، خوف خدا والے ہوں تو اولاد بھی ماں باپ کے فیضان سے تقوی و پرہیزگاری کی منزلیں طے کی ہوئی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کریمین کی عبادت و پرہیزگاری کا دنیاوی نفع جو ان حضرات کو ملا، وہ اپنے بیٹے کے امام المحدثین ہونے کی صورت میں ملا، جنہیں رہتی دنیا تک لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھیں گے، اور ان کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک والدین کی برکتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ پیر و مرشد پر میرے ماں باپ پر ہو صدا رحمت اے نانائے حسین۔ امام بخاری پر کرم مصطفیٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کی مبارک دنیا میں جو مقام و مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں احادیث مبارکہ زبانی یاد تھیں۔ آپ پر اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغص رانی کر رہا ہوں، یعنی جسم پاک پر بیٹھنے والی مکھیاں ہٹا رہا ہوں۔ خواب دیکھ کر آپ پریشان ہوئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر مکھی تو بیٹھتی نہ تھی۔ علماء کرام نے خواب کی یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ احادیث میں جو خلط یعنی گڈ مڈ ہو گیا ہے اسے پاک و صاف کریں گے۔ استاذ کی نظر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حکایت: حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور فقہ میں کتاب الصلاح سیکھنے لگے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طبیعت میں علم حدیث کی طرف رغبت دیکھی تو ان سے فرمایا، تم جاؤ اور علم حدیث حاصل کرو۔ پس جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کا مشورہ قبول کیا اور علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ حدیث سے آگے بڑھ گئے۔ 40 سال تک سوکھی روٹی کھاتے رہے۔ حکایت: اے عاشقان امام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلب علم کے دوران بسا اوقات سوکھی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا۔ آپ ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی مبارک آنتیں سوکھ چکی ہیں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، 40 سال سے میں خشک روٹی کھا رہا ہوں اور اس عرصے میں سالن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ با کمال قوت حافظہ۔ حکایت: حضرت محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں، میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک دوسرے بزرگ سے سنا، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر میں ہمارے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہم تمام ساتھی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے تحریر کر لیتے تھے۔ 16 دن
16 ڈیز گزر جانے کے بعد ایک دن ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا کہ آپ نے احادیث محفوظ نہ کر کے اتنے دنوں کی محنت ضائع کر دی۔ یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے ارشاد فرمایا، اچھا تم اپنے لکھے ہوئے صفحات لے آؤ۔ چنانچہ ہم اپنے اپنے صفحات لے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ زبانی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے 15,000 سے زیادہ احادیث زبانی بیان کر دی، جنہیں سن کر ہمیں یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا ہمیں یہ روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھوائی ہیں۔ 70,000 حدیثیں یاد۔ حکایت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی۔ تحصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں 70,000 احادیث زبانی یاد تھیں، اور بعد میں جا کر یہ تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ یہ حیرت انگیز بات سن کر حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا 70,000 احادیث کے حافظ آپ ہی ہیں؟ یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی وہ حافظ ہوں، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ احادیث یاد ہیں، اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین سے میں حدیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش، رہائش اور تاریخ انتقال کو بھی جانتا ہوں۔ حافظے کی مضبوطی کا ایک راز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا حافظے کو مضبوط کرنے کی بھی کوئی دوا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوا کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میں نے انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو قوت حافظہ کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث دانی محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر حدیث کا کوئی عالم اور حافظ نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔ بخاری شریف کیسے لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جب بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے اس کتاب میں موجود حدیثوں کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا۔ 16 سال کے عرصے میں اس کتاب کو لکھا، اور یہ کتاب میرے اور اللہ کریم کے درمیان حجت یعنی دلیل ہے۔ بخاری شریف کی مقبولیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھیں، لیکن جو مقبولیت و شہرت بخاری شریف کو ملی اس قدر کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا کہ خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے
اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو زید، ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف۔ بخاری شریف کی شان و عظمت۔ اے عاشقان رسول، بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے درست کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کا پورا نام یہ ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری کو پڑھا جائے تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، اور یہ کتاب جس کشتی میں ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ خشک سالی یعنی بارش نہ ہونے کے دنوں میں اس کو پڑھا جائے تو بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت امام اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، پس ساری مرادیں اور ضرورتیں پوری ہوئیں۔ یہ ساری برکتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں میں ختم بخاری کیا جاتا ہے، جس کی برکت اور اللہ پاک کے فضل سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادات مبارکہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رات دن ایک کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے جذبے سے ہی کامیابی و ترقی حاصل ہوا کرتی ہے۔ فضولیات میں دن ضائع کرنے اور راتوں کو غفلت میں سونے والے کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عیش و عشرت سے بہت دور رہتے۔ شبہات سے بچنا ابو جان سے وراثت میں ملا تھا۔ حقوق العباد کی پاسداری میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ عشق رسول کی کیفیت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک یعنی مبارک بال شریف اپنے پاس رکھتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غذا بہت کم تھی، اپنی نیت کی خوب حفاظت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق عبادت بھی بے مثال تھا، ساری رات جاگ کر عبادت فرماتے، بہت زیادہ نوافل ادا فرماتے، نفلی روزے، روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر 10 پاروں کی تلاوت، ماہ رمضان میں روزانہ 1 ختم قرآن، تراویح میں ختم قرآن آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ امام بخاری کا روزگار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کاشتکار اور تاجر تھے۔ آپ کو ابو جان کی وراثت میں بہت سا مال ملا، جسے مداربت کے طور پر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، مجھے ہر ماہ 500 درہم آمدنی ہوتی تھی، اور میں وہ سب کی سب علم کی طلب میں خرچ کر دیتا تھا۔ شہد کی مکھی نے 17 ڈنک مارے۔ حکایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، شہد کی مکھی نے آپ کو 17 جگہ ڈنک مارے۔ نماز پوری کرنے کے بعد فرمایا، ذرا دیکھو تو یہ کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاگردوں نے دیکھا تو آپ کی پیٹھ مبارک 17 جگہ سے سوجی ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہد کی مکھی کے 17 ڈنک مارنے کے باوجود نماز نہ توڑنے کے متعلق بتایا کہ میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں یہ آیت پوری کر لوں۔
اے عاشقان نماز، دیکھا آپ نے نماز میں خشوع کا انداز؟ اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی اپنی عبادت اور تلاوت قرآن کریم کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کا ادب، حدیثوں کی مشہور کتاب صحیح بخاری کے مؤلف حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تھے۔ ایک شخص نے اپنی داڑھی سے تنکا نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا۔ آپ نے اٹھ کر وہ تنکا اپنی آستین میں رکھ لیا۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو اسے پھینک دیا۔ کبھی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں گا کہ وہ مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لے گا، کیونکہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ نیت بدلنا پسند نہیں کیا۔ حکایت حضرت بکر بن منیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سامان بھیجا۔ شام کو آپ کے پاس کچھ تاجر بزنس مین آئے اور 5,000 درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کی رات ٹھہر جاؤ۔ دوسرے دن تاجروں کا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے 10,000 درہم کے نفع سے خریدنے کی پیشکش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل جو تاجر آئے تھے میں نے ان کو بیچنے یعنی سیل کی نیت کر لی ہے، چنانچہ آپ نے انہیں ہی سامان بیچا اور ارشاد فرمایا میں اپنی نیت بدلنا پسند نہیں کرتا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی بھی کیا خوب شان ہوتی ہے، دینی معاملہ ہو یا دنیاوی۔ یہ حضرات کسی بھی حال میں اللہ پاک کے خوف سے بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں اپنی نیت و قلب کی حفاظت کرتے ہیں۔ کاش آج کل کے تاجر حضرات بزنس مین بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہوئے سچائی و امانت داری سے کاروبار کریں تو روزی میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ خوب اجر و ثواب کمائیں۔ سیلز مین کے لیے خوف کی بات، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تاجر کو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کو اس نے کوئی چیز بیچی ہوگی، اور جتنے لوگوں سے اس نے لین دین کے معاملات کیے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر ہر ایک کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ عاشق مال اس میں سوچ آخر کیا عروج و کمال رکھا ہے، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اساتذہ و شاگردوں کی تعداد، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تو 90,000 شاگرد محدث چھوڑے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کی تعداد 1080 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام بخاری اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے، اغتنم فی الفراغ فضل الرکوع فعسى ان یکون موتک بغتہ، کم صحیح رأیت من غیر سقم خرجت نفسه الصحیحۃ فلتتن۔ ترجمہ نمبر 1، فراغت کے اوقات میں رکوع و سجود یعنی نفل نماز کو غنیمت جان، ان قریب تجھے موت آ جائے گی۔ نمبر 2، میں نے کتنے ایسے تندرست دیکھے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی
اور اچانک ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ آخرت کی کرو جلد تیاریاں، موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں۔ موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا، سوئے گورے غریباں جنازہ چلا۔ کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا، وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا۔ تم اے بوڑھو سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفو سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلد توبہ کرو میری مانو سنو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محبوب باری کے دربار میں امام بخاری کا انتظار۔ حضرت عبد الواحد طواویسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ پھر میں نے کھڑے ہونے کا سبب معلوم کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یعنی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ جس رات آپ کا انتقال شریف ہوا تھا اسی رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اے عاشقان امام بخاری، 1 شوال المکرم 256 سنہ ہجری چاند رات کو 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شریف یعنی ڈیتھ ہوا۔ ایک عرصے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف سے مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آتی رہی۔ بار بار قبر شریف پر مٹی ڈالی جاتی، مگر لوگ خوشبو کی وجہ سے تبرک کے طور پر اٹھا لے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سمرقند ازبکستان کے قریب خرطنگ نامی علاقے میں ہے۔ مزار بخاری کی برکات۔ حضرت ابو فتح سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمرقند میں قحط پڑا، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے غذا کی کمی ہو گئی۔ لوگوں نے کئی بار نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک نیک آدمی قاضی شہر یعنی جج کے پاس گیا اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کریم سے بارش کی دعا مانگو، شاید اللہ پاک تمہاری دعا قبول کر لے۔ قاضی شہر نے مشورہ قبول کر لیا اور شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ لوگوں نے وہاں خوب رو رو کر اللہ پاک سے نہایت عاجزی و انکساری سے دعا مانگی اور امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی درخواست کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل آ گئے اور 7 دن لگاتار اس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کو خرطنگ میں ٹھہرنا پڑا، کیونکہ زیادہ بارش کی وجہ سے سمرقند تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ خرطنگ سے سمرقند تک 3 دن کا فاصلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ